اسی بزرگ کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہندوستان سے اسلام ختم ہو چکا تھا۔ مجدد الثانی یعنی اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے والا، جس کا یہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے، سارے سلسلے ان کے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف نقشبندیہ مجددیہ ہے، انہوں نے سارے سلسلے طے کیے، مرتبہ ان کو حاصل ہوا، تو انہوں نے خود بھی لکھا کہ میں نے چاروں سلسلے کے اذکار کیے۔ اکبر بادشاہ کی بادشاہی میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، کفار نے اکبر بادشاہ پر محنت کی، وہ مسلمان تھا، اس پر ہندوؤں نے محنت کی، اس کو کافر کر دیا۔ مشیر ایسی چیز ہوتی ہے، تو مشیر تو بنے نہیں، حکمرانوں کو گالیاں دیتے، سرداروں کو گالیاں دیتے۔ اس ایک مشیر نے اکبر بادشاہ کو گمراہ کر دیا، اس بادشاہ نے پوری مملکت کو گمراہ کر دیا۔ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم ہو گیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ لکھا اس نے، سلام ختم کر دیا، اللہ اکبر کے نعرے لگنا شروع ہو گئے، گائے کی قربانی اس نے بند کر دی، اس کے دربار میں گائے کی عبادت شروع ہو گئی۔ جب بادشاہ گمراہ ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ اس میں 33 سال کا ایک جوان اٹھتا ہے، کتنا؟ صرف 33 سال میں اس کو اللہ نے مجدد بنایا، اس کا نام شیخ احمد سرہندی ہے۔ کہتے نہیں ہے، سارے چپ ہو کر بیٹھ گئے تھے، کوئی اس کے سامنے تو کافر ہے، یہ کفر ہے۔ اس کی روحانیت کے سامنے اکبر بادشاہ کی حکومت تھڑاڑے پڑ گئی، نہیں کر سکا، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، اور ان کا فیض پھیرتے پھیرتے قیامت پھیرتے جا رہا ہے آج تک۔ اکبر بادشاہ کا نام اور نشان میں بڑھ گیا۔ فقیروں سے مت الجھو، فقیروں سے الجھو گے تمہارے نام اور نشان بڑھ جائیں گے۔ اصل حکومت ہی فقیروں کی ہے، تم لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں، تم صرف لوٹے ہو، تم گڑیا کے وہ پڑتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ کے امر سے رکھا گیا، ورنہ تم ایک پھونک کے لوگ نہیں ہو۔ باطن میں حکومت اللہ نے انہی کو دی ہے اور قیامت تک رہے گی، تو اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، ورنہ تمہارے بستروں پہ تمہاری نیندیں حرام ہو جائیں۔ اتنی پاور رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں ابلیس کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اور دوڑے، حضور نے فرمایا روکو اس کو، یہ قتل کر دے گا اس کو۔ اس سے ثابت ہوا کہ ابلیس کو قتل کیا جا سکتا تھا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ تم نہیں کر سکتے، فرمایا روکو یہ قتل کر دے گا۔ لیکن اللہ کا امر ہے، حکم ہے کہ اس نے زندہ رہنا ہے۔ کہتے ہیں جی کام نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، اللہ کے کلام میں جتنی طاقت ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ یہ سورہ کاف دجال کے فتنے کو روک سکتی، تم کیا چیز ہو؟ ہمارے یقین کی کمزوری ہے۔ جو دجال کے فتنے کو روک دے، جو خدا بن کر زمین پر اترے گا، ابھرے گا، خدا بن کر آئے گا، نعوذ باللہ، جنت اور جہنم کے دعوے اس کے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہے گا نواز دے گا، جسے چاہے گا بگاڑ دے گا۔ اس وقت بھی تو ایمان والوں پر سختیاں آئیں گی، تو سختیاں لکھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے نصیب میں، راحت ہے تو بے ایمانوں کے ساتھ ہے۔ اس سختیوں کو نعمت سمجھو۔ اس کا بیٹا ہے جہانگیر، اور یہ جیل میں، کسی نے کہا یہ نہ جھکے، تیری سلطنت نہیں جھک سکتی، اس نے دروازہ بنایا، مجدد الثانی کو لایا گیا، اور دروازہ اتنا بڑا، دربار میں اس نے اتنا بڑا گیٹ بنایا، اور اتنا سا دروازہ چھوڑا کہ اس کا اس طرح جھکے، اس کا سجدہ ہم مان لیں گے۔ اتقوا فراست المؤمن، ڈرو مومن کی فراست سے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جمگل نے اچھا، انہوں نے پیر پہلے یوں آگے کر، سر پہلے داخل نہیں کیا، پیر پہلے اندر ڈالے اور یوں کر کے سامنے جہانگیر کے سامنے ہو، اس پر اس کا ایسا دبدبا، ان کو اللہ نے وہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ مردے پہ نگاہ ڈالتے تھے، اس کا دل جاری ہو جاتا، تو انسان اس کے سامنے کیا کرتا۔ یہ ان کی کرامات میں سے مردے پہ توجہ ڈالتے تھے، اس کا دل اللہ اللہ شروع کر دیتا۔ یہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے۔ آپ کہتے ہیں مجدد کیا تھا؟
فرمایا تیرا باپ بھی جھوٹا تو بھی جھوٹا، جیسے تیرا باپ مرے گا تو نہیں سدھرا تو بھی مرے گا۔ اس پہ ایسے ہیبت تاری ہوئی کہ لرزہ تاری ہو گیا اس پر، اس سے تخت چھین لیا گیا تھا۔ صوفیہ تخت کے چور نہیں ہوتے ہیں، اس سے تخت چھین لیا گیا تھا، جیل میں ان کے مریدوں نے چھین لیا۔ حضرت کو کہنا ہے اس کا تخت اس کو واپس دو، میں اس کے تخت کا اس کے عقائد کا جہانگیر نے اسی وقت دوبارہ کلمہ پڑھا، مسلمان وہ جہانگیر وہ بادشاہ بنا جو اپنی ٹوپیاں بولتا تھا، اس کی اولاد میں عالمگیر ہے، جس کا آج فتاوی عالمگیریہ ہے۔ یہ بزرگان دین کی محنت۔ پھر دوسری مرتبہ اسلام مرہٹوں کے دور میں ختم ہونا تھا، اس کو اس وقت زندہ کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون تھے؟ ہم لوگوں کے پاس اسلام علماء اور بزرگان دین سے آئے ہیں، تم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ دوسری مرتبہ تو وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ احمد شاہ ابدالی کو لکھا، ان کی طرف سے زندہ ہوا۔ اور تیسری بار انگریزوں کا دور آیا اور آج ہمارے بزرگان دین نے اس کو زندہ کیا ہوا۔ اسلام زندہ ہے الحمدللہ ان کی برکت سے۔ نہ دیوبند کا مدرسہ بنتا نہ تمہاری مسلمان بننے والا پہلا مدرسہ تو یہی تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سارے مدرسے مسمار کر دیے انہوں نے، اسے انگریز مسمار نہ کر سکے مسلمان کر دیا۔ اس کی طرف آنے والے کبھی بنا نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ تمہاری سوچ بیکار ہے۔ تم لوگ فرعون تو بنتے ہو مگر فرعون کے انجام کو نہیں دیکھتے۔ سیٹ پر بیٹھنے والے فرعون بننے کی تو سوچتے مگر انجام فرعون کا نہیں دیکھتے کہ اس کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے۔ نمرود تو بننا کی کوشش ہے مگر یہ نہیں دیکھا۔ ان کرسیوں پہ تو حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، اس پر تو حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، اس پر تو حضرت عثمان بھی بیٹھے، اس پہ ابوبکر صدیق بھی بیٹھے، اس پہ عمر بن عبدالعزیز بھی بیٹھے، وہ بھی تو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ان کے پاس کرسیاں نہیں تھی؟ ان کی طرح کیوں نہیں بنتی؟ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے محبوب کی طرح کیوں نہیں بنتے؟ چلو 100% نہیں بنتے، 5% بن جاؤ۔ ضرور ہے برائی کی طرف جانا، اپنی عاقبت برباد کرنا، مر جاؤ ایسے ہی اللہ تمہیں شہادت دے دے گا۔ مرتد ہو کر کیوں مرتے ہو؟ جہنم میں جاؤ۔ ٹیپو سلطان کا ایک محاورہ یاد کر لو، شیر کی ایک دن کی زندگی سے 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ شیر کی طرح جیو کہ تمہیں شیر تو رہا ہے آج کا مسلمان گیدڑ، مسلمان کو کاٹ رہا ہے۔ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے داڑھی والے بے داڑھی والے پہ اعتراض کرتے ہیں، بے داڑھی والے داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ نبی کی سنت نہیں، تم کس پر اعتراض کرتے؟ شیطان تمہارے بیچ میں مولوی بن کر آئے گا، اسکالر بن کر آئے گا، صوفی بن کر آئے گا، جس چیز کو تم مانتے وہ بن کر آئے گا۔ اس کو ایک بزرگ نے فرمایا داڑھی والے چور نہیں ہوا کرتے، چور داڑھی رکھ کر آتے۔ نمازی چور نہیں ہوتا، چور نمازی بن کر آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں سوچو، اپنے دل کے اندر سے بغض نکالو۔ جب انسان کے دل میں مسلمان کا بغض پیدا ہو جائے، البغض جانب الحب ہکذا، حضور نے فرمایا بغض بھی دونوں جانب سے ہوتا ہے اور حب بھی دونوں جانب سے۔ الحب جانب البغض ہکذا، محبت بھی دونوں طرف سے اور بغض بھی دونوں طرف سے۔ ایک آدمی آپ سے نفرت کر رہا ہے، قدرتی طور پہ آپ کو بھی اسے نفرت ہو جائے گی، اور جب آپ اسے محبت کرو گے تو وہ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گی۔ یہ چیزیں ہم بھول چکے، نفرتیں پھیل گئی رشتہ داروں میں، فلانے نے میرے پہ جادو کرایا ہوگا، ڈمکانے نے میرے پہ جادو کرایا ہوگا، خاص طور عامر ساس نے کرایا، تم بہو نے کرایا، تم بہو کو بولے گے ساس نے کرایا، ساس کو بولے گے بھائی تمہارا کوئی چچا کا بیٹا تم سے جلتا ہے، اس نے تم پہ جادو کرایا ہے، تمہارے کزن، یہ صلہ رحمی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیز ہے کہ آپس کی رحمدلی